کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 8واں، داؤد کا شہر، اس کا پہلا حصہ، اور میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ کب بادشاہت آئے گی؟ حصہ 8واں، داؤد کا شہر، اس کا پہلا حصہ، اور میں ہوں ریورنڈ عمران شکر۔ مگر دوسری طرف داؤد کی سلطنت کا نقشہ الہی جغرافیائی خدوخال کا عکس پیش کرتی ہے، اور خدا کے عہد کا مقصد داؤد کی سلطنت کو وسیع کرنا تھا۔ نمبر 1، داؤد کا شہر۔ یروشلم داؤد کا شہر تھا، اور بادشاہ مام اپنے آدمیوں کے یروشلم میں یابوسیوں کے پاس جو ملک کے باشندے تھے گیا۔ انہوں نے داؤد سے کلام کر کے کہا، تو یہاں پر داخل نہ ہوگا جب تک کہ تو ہم میں سے اندھوں اور لنگڑوں کو نہ لے جائے گا، یعنی کہ داؤد یہاں داخل نہ ہوگا۔ لیکن داؤد نے صہیون کا قلعہ لے لیا، اور وہی داؤد کا شہر ہے۔ اور داؤد نے اس روز انعام مقرر کیا اس کے لیے جو یبوسیوں کو قتل کرے، اور جو گھروں کی چھتوں پر نالوں تک چڑھے، اور اندھوں اور لنگڑوں کو جو داؤد کی جان کے دشمن تھے مارے۔ تو اسی لیے یہ مثل ہوئی کہ اندھے اور لنگڑے گھر میں داخل نہ ہوں گے۔ اور داؤد نے قلعہ میں قیام کیا، اور اس کا نام داؤد کا شہر رکھا۔ اور داؤد نے ملوک کے گردا گرد سے اندر تک گھر بنائے، اور داؤد کی عظمت بڑھتی گئی، اور خداوند رب الافواج اس کے ساتھ تھا۔ سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 5 باب، اس کی 6 سے 10 آیت۔ نمبر 2، قبائلی علاقہ۔ یہودا داؤد کا قبائلی علاقہ اور سرزمین تھی، اور اس نے جبرون میں یہودا پر 7 برس اور 6 مہینے سلطنت کی، اور تمام اسرائیل اور یہودا پر یروشلم میں 33 برس سلطنت کی۔ سموئیل کی دوسری کتاب، اس کا 5 باب، اس کی 5 آیت۔ اور رہبام یروشلم میں آیا تو اس نے سب بنی یہودا اور بنیامین کے قبیلہ کو 180,000 منتخب جنگی مردوں کو جمع کیا، تاکہ اسرائیل کے گھرانے سے لڑائی کریں، اور سلطنت کو رہبام بن سلیمان کے لیے بحال کریں۔ ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی 21 آیت۔ نمبر 3، سامریہ شمالی اسرائیل کی نمائندگی۔ سامریہ شمالی اسرائیل کی نمائندگی کرتا ہے، جو داؤد کی قوم ہے۔ اور جب سارے اسرائیل نے دیکھا کہ بادشاہ نے ان کی نہیں سنی، تو لوگوں نے بادشاہ کو جواب میں کہا کہ ہمارا داؤد کے ساتھ کیا حصہ ہے، اور یسی کے بیٹے کے ساتھ ہماری کیا میراث ہے؟ اے اسرائیل، تو اپنے خیموں کو چل، اور اب اے داؤد اپنے گھر کو سنبھال۔ سو بنی اسرائیل اپنے خیموں کو چلے گئے، لیکن وہ بنی اسرائیل جو یہودا کے شہروں میں رہتے تھے، رہبام ان کا بادشاہ رہا۔ ملوک کی پہلی کتاب، اس کا 12 باب، اس کی 16 سے 17 آیت۔ نمبر 4، دنیا کی انتہا تک۔ دنیا کی انتہا تک غیر قوموں کی شمولیت۔ کہ یہ ہلکی سی بات ہے کہ تو میرا خادم ہے، تاکہ یعقوب کے قبائل کو از سرنو قائم کرے، اور اسرائیل کے پسماندوں کو پھر لائے۔ اس لیے میں نے تجھے غیر قوموں کا نور بنایا، تاکہ تو زمین کی انتہا تک میری نجات کا باعث ہو۔ اشعیاء نبی کی کتاب، اس کا 49واں باب، اس کی 6 آیت۔ نمبر 5، داؤد کی سلطنت اور نوکر چاکر۔ میں خداوند کا فرمان اعلان کروں گا۔ خداوند نے مجھ سے کہا، تو میرا بیٹا ہے، آج ہی تو مجھ سے پیدا ہوا ہے۔ مجھ سے مانگ، اور میں قوموں کو تیری میراث میں، اور زمین کی حدود تیری مملکت میں دوں گا۔
مزمور 2 باب اس کی 7 سے 8ویں آیت۔ اور وہ سمندر سے سمندر تک اور دریا سے لے کر انتہائی زمین تک حکومت کرے گا۔ اس کے دشمن کے آگے جھکیں گے اور اس کے مخالف خاک چاٹیں گے۔ شاہان تراشش اور جزائر نذرانے گزرانیں گے۔ شاہان عرب اور سبا ہدیے لائیں گے اور تمام بادشاہ اسے سجدہ کریں گے۔ سب قومیں اس کی خدمت گزاری کریں گی، کیونکہ وہ محتاج کو جب وہ فریاد کرے اور غریب کو جس کا کوئی مددگار نہ ہو چھڑائے گا۔ مزمور 72 باب اس کی 8 سے 12ویں آیت تک۔ میری وفاداری اور میری رحمت اس کے ساتھ ہوگی، اور میرے نام کے سبب سے اس کا سینگ بلند ہوگا۔ میں اس کا ہاتھ سمندر تک بڑھاؤں گا اور اس کا یمین دریاؤں تک۔ وہ مجھے پکارے گا کہ تو میرا باپ ہے، میرا خدا اور میری نجات کی چٹان ہے۔ ابھی تک شاگردوں کو یسوع کی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا تھا۔ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ قومی اور زمینی بادشاہ سے ان کی توقعات کو ایک ایسی بادشاہت کے احساس میں بدل دے گا جو بین الاقوامی، عالمگیر اور کیتھولک، ایسی بادشاہت جو زمین پر عیاں ہے لیکن بنیادی طور پر آسمانی بادشاہت ہے۔ روح القدس ان پر انڈیلا گیا تاکہ رسولوں کو تبدیل شدہ مملکت کا اندازہ ہو جائے۔ انہیں روح القدس کی طاقت حاصل ہوئی اور وہ سچے گواہ بن گئے۔ لیکن جب روح القدس تم پر نازل ہوگا تو تم قوت پاؤ گے، اور یروشلم اور سارے یہودیہ اور سامریہ میں بلکہ زمین کی انتہا تک میرے گواہ ہوگے۔ رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت۔ وعدہ اور روح القدس کے نزول کے درمیان رسولوں کے اعمال اس کا پہلا باب اس کی 8ویں آیت اور عہد خمسین رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی پہلی 4 آیات مقدس لوکا تحریری طور پر بیان کرتا ہے کہ 12 رسولوں کی بحالی کا دائرہ کار اور یہودا جس کو خارج کیا گیا، اس کی جگہ متیاس کو پورا ڈال کر رسولوں میں شامل کیا گیا۔ ایک بار پھر 12 شاگرد مقرر ہو گئے۔ یہ داؤد کے بیٹے کے متحد اسرائیل کی بادشاہت کی بحالی کی نشاندہی کرتا ہے۔ رسولوں کے اقتدار اور بادشاہت کا آغاز اسی دن سے ہو گیا تھا۔ مقدس لوکا ہمیں بادشاہت کی بحالی کا وعدہ شدت سے بیان کرتا ہے۔ صرف 12 رسول ہی نہیں بلکہ 120 کے قریب سب ایک جگہ جمع تھے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی پہلی آیت اسرائیل کی بادشاہت کی بحالی کا مرکزی نقطہ عروج شروع ہوتا ہے، اور یہ تمام لوگ اس کی نمائندگی کرتے ہیں، ہر قوم اور یہودیوں کو خدا کا پیغام دیتے ہیں، اور آسمان کے تلے کی ہر ایک قوم سے خدا ترس یہودی یروشلم میں تھے۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 5ویں آیت۔ لوکا تمام قوموں کی فہرست تحریر کرتا ہے۔ اس ایک لمحہ میں رسولوں کا کام قبیلوں کو جلاوطنی کے اثرات میں پلٹ دیتا ہے، اور تمام لوگ ایک جگہ جمع ہوتے ہیں جو اتحاد اور بحالی کی علامت ہے۔ پارتھی اور مادی اور الامی اور مابین النہرین اور یہودا اور کپادوکیا، پینتس اور آسیا اور فورچیا اور پوفولیا اور مصر اور لوبیا میں کرابین کے آس پاس کے علاقے کے باشندے اور مسافرین روما، کیا یہودی کیا نو مرید اور کرتی اور عربی، ہم اپنی اپنی زبان میں ان سے خدا کے عجیب کاموں کا بیان سنتے ہیں۔ رسولوں کے اعمال اس کا 2 باب اس کی 9 سے 11ویں آیت۔ رسولوں کے اعمال میں ہم دیکھتے ہیں کہ بحال شدہ اسرائیل کی ایک خاص شکل اور ڈھانچہ تھا۔ یوئیل اور دوسرے انبیاء اکرام کی پیشن گوئیاں پوری ہو گئیں، لیکن اسرائیل واضح طور پر بحال نہ ہوا، اور کلیسیا کو مزید ضرورت تھی پروان چڑھنے کی۔ لیکن بنیادی طور پر بے بنیاد خدا نے اسرائیل کے بکھرے ہوئے فرزندوں کو اکٹھا کیا، اور چنے ہوئے لوگوں کو اکٹھا کرنے میں ہی نجات کی تکمیل تھی۔ اور بعدازاں ایسا ہوگا کہ میں اپنی روح ہر بشر پر انڈیلوں گا، اور تمہارے بیٹے اور تمہاری بیٹیاں نبوت کریں گی، تمہارے بوڑھوں کو خواب آئیں گے اور تمہارے نوجوان رویتے دیکھیں گے،
بلکہ میں ان دنوں میں غلاموں اور لونڈیوں پر بھی اپنی روح انڈیلوں گا۔ میں آسمان میں اور زمین پر عجائبات دکھاؤں گا، یعنی خون اور آگ اور دھوئیں کا غبار۔ سورج تاریکی اور چاند خون بن جائے گا۔ بیشتر اس سے کہ خدا کا نام لے گا نجات حاصل کرے گا، کیونکہ جیسا خداوند نے فرمایا ہے، کوہ صہیون پر اور یروشلم میں اور خدا کے باقی بلائے ہوئوں کے درمیان بھی رہائی ہوگی۔ یوئیل نبی کی کتاب اس کا 2 باب اس کی 28ویں سے 32ویں آیت تک۔ Thanks for watching Heaven Eternal Home. God bless you all.